اللهم اجعل في قلبي نورا کہ اطلاع دی گئی کہ ایک سوار آیا ہے جس کی حالت ٹھیک معلوم نہیں ہوتی۔ اسے فوراً اندر بلا لیا گیا۔ اس کی حالت بہت ہی بری تھی۔ اصفہان تک جلدی پہنچنے کے ارادے سے اس نے اتنے لمبے سفر میں پڑاؤ کیا ہی نہیں تھا۔ گھوڑے کو چند جگہوں پر روک کر پانی پلایا اور سفر جاری رکھا۔ اس سے بولا بھی نہیں جاتا تھا۔ سلطان کے 500-600 سوار آ رہے ہیں۔ اس نے بڑی مشکل سے کہا، آپ کو گرفتار کریں گے۔ اچھا ہوا آپ پہلے نکل آئے تھے۔ کسی نے بتا دیا ہے کہ آپ اصفہان چلے گئے ہیں۔ وہ ادھر آ رہے ہیں۔ اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے، حسن بن صباح نے کہا۔ لیکن جاؤں کہاں؟ خلجان، شہدر؟ نہیں، احمد بن غطاش نے کہا، کسی بھی بڑے شہر میں جانا خطرناک ہوگا۔ قلعہ تبریز گمنام سا قلعہ ہے، دور بھی نہیں۔ وہاں اپنے آدمی ہیں، سب قابل اعتماد ہیں، اور ضرورت پڑے تو جانیں قربان کر دیں گے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حسن بن صباح کو رات کے سیاہ پردے میں قلعہ تبریز پہنچا دیا گیا۔ صرف ایک دن اور گزرا تھا، سالار امیر ارسلان 500 سواروں کے ساتھ پہنچ گیا۔ یہ دستہ طوفان کی طرح اصفہان کی گلیوں میں بکھر گیا۔ سوار اعلان کرتے پھر رہے تھے کہ حسن بن صباح باہر آ جائے، ہم ہر گھر کی تلاشی لیں گے۔ جس گھر سے حسن بن صباح برآمد ہوگا اس گھر کے ہر مرد اور عورت کو ساری عمر کے لیے قید میں ڈال دیا جائے گا۔ اس وقت اصفہان سلجوقیوں کے زیر نگین تھا۔ کوئی خاندان کسی مشکوک آدمی کو پناہ نہیں دے سکتا تھا۔ اس قلعہ نما مکان پر کوئی شک نہیں کر سکتا تھا جہاں حسن بن صباح ٹھہرا اور احمد بن غطاش اسے آ کر ملا تھا۔ اس مکان میں مذہب پرست لوگ رہتے تھے اور وہ تجارت پیشہ تھے، وہ مسلمان تھے۔ احمد بن غطاش اب بھی وہاں موجود تھا، لیکن اس نے اپنا حلیہ بدل لیا تھا۔ وہ اس مکان کے استبل کا سائس بن گیا تھا۔ سر اور داڑھی کے بال بکھیر لیے تھے، کپڑے بوسیدہ سے پہن لیے اور ان پر گھوڑوں کی لیت کے داغ دھبے لگا لیے تھے۔ وہ ذرا کبڑا بن گیا تھا۔ بہت دیر کے بعد جب کسی نے بھی نہ کہا کہ حسن بن صباح اس کے گھر میں ہے، ایک ضعیف بڑھیا امیر ارسلان کے پاس آئی۔ میں گزشتہ رات قلعہ تبریز سے آئی ہوں، بڑھیا نے کہا۔ میرا ایک نوجوان پوتا وہاں رہتا ہے، اس سے مجھے بہت پیار ہے۔ کبھی کبھی اپنی گھوڑی پر اسے دیکھنے جاتی ہوں۔ وہاں وہ کوئی کام نہیں کرتا، لیکن رہتا بڑی شان سے ہے۔ میں اسے ملنے گئی تھی۔ رات سے پہلے واپسی سفر کو روانہ ہوئی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں دروازے سے نکلنے لگی تو 6 گھوڑ سوار دروازے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے مجھے روک لیا اور پوچھا کون ہو۔ میں نے کہا خود ہی دیکھ لو، قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھی ہوں، پوتے سے ملنے آئی تھی، واپس اصفہان جا رہی ہوں۔ ان میں سے ایک نے کہا، جانے دو اسے تو اپنی ہوش نہیں۔ اندر سے 7-8 آدمی دوڑے آئے۔ میں دروازے سے باہر آ گئی۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا، خوش آمدید حسن بن صباح، آج ہماری قسمت جاگ اٹھی ہے۔ ایک اور آدمی کی آواز سنائی دی، نام مت لو احمق، تمہاری آواز اصفہان تک پہنچ سکتی ہے۔ معلوم نہیں یہ وہی حسن بن صباح ہے جسے تم لوگ ڈھونڈ رہے ہو، یا یہ کوئی اور ہے۔ امیر ارسلان نے اس بڑھیا کے بیٹوں کو بلایا اور پوچھا کہ ان میں سے کس کا بیٹا قلعہ تبریز میں ہے۔ وہ میرا بیٹا ہے، ایک آدمی نے کہا۔ وہ وہاں کیا کر رہا ہے؟ گمراہ ہو گیا ہے، اس نے جواب دیا۔ باطنیوں کے جال میں آ گیا ہے اور خدا کے ایلچی کا جانباز بن گیا ہے۔ ہم صحیح العقیدہ مسلمان ہیں۔ معلوم نہیں ہمارے بیٹے کو کیا سبز باغ دکھائے گئے ہیں کہ وہ حسن بن صباح کے نام کا ہی ورد کرتا رہتا ہے۔ اس طرح کڑی سے کڑی ملاتے یہ یقین ہو گیا کہ حسن بن صباح قلعہ تبریز میں ہے۔ سالار امیر ارسلان نے اسی وقت کوچ کا اور قلعہ تبریز کو محاصرے میں لینے کا حکم دے دیا۔ یہاں 1-2 وضاحتیں ضروری ہیں۔ یہ قلعہ تبریز ایران کا آج والا شہر تبریز نہیں، یہ ایک گمنام سی بستی تھی جس کا نام و نشان ہی مٹ گیا ہے۔ دوسری وضاحت یہ ہے کہ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ حسن بن صباح قلعہ علموت میں جا چھپا تھا اور امیر ارسلان نے وہاں حملہ کیا تھا۔ یہ صحیح نہیں۔ اس وقت حسن بن صباح کے فرقے نے قلعہ علموت پر قبضہ ہی نہیں کیا تھا۔ قلعہ علموت پر اس فرقے کا قبضہ 1-2 سال بعد ہوا تھا
اور وہاں خواجہ حسن توسی نظام الملک نے حملہ کیا تھا۔ بعد کے اکثر تاریخ نویسیوں نے قلعوں کے نام لکھنے میں غلطیاں کی ہیں۔ وہاں بہت سے چھوٹے بڑے قلعے تھے، ان میں سے بیشتر پر حسن بن صباح کے فرقے کا قبضہ ہو گیا تھا۔ تو یہ تھا قلعہ تبریز، جسے سالار امیر ارسلان کے 500 سواروں نے محاصرے میں لے لیا۔ انہوں نے دیواروں پر کمندیں پھینکنے کے لیے، رسے اور دیواریں توڑنے کے لیے سامان، کمانیں اور تیروں کا ذخیرہ اصفہان سے لے لیا تھا۔ آئمہ تلبیس اور سنین اسلام کے مطابق حسن بن صباح کے پاس لڑنے والے صرف 70 آدمی تھے اور یہ سب جاں باز تھے۔ چھوٹے سے اس قلعے کے 2 دروازے کھلے ہوئے تھے جو اس وقت بند ہونے لگے جب امیر ارسلان کا سوار دستہ بالکل قریب پہنچ گیا۔ چند ایک سواروں نے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی کہ وہ دونوں دروازوں سے اندر چلے جائیں۔ دروازے بند ہو رہے تھے۔ اندر کے جانبازوں نے ایسی بے خوفی اور بے جگری سے مقابلہ کیا کہ سوار دروازوں میں داخل نہ ہو سکے اور دروازے بند ہو گئے۔ یہ کوئی بڑا قلعہ نہیں تھا کہ اس کے دروازے لوہے اور شاہ بلوط کی لکڑی کے بنے ہوئے ہوتے اور ٹوٹ ہی نہ سکتے۔ عام سی لکڑی کے دروازے تھے۔ سواروں نے گھوڑوں سے اتر کر دروازے توڑنے شروع کر دیے۔ ادھر سواروں نے دیوار پر کمندیں پھینکی۔ کوئی کمند دیوار سے اٹک جاتی تو حسن بن صباح کے جانباز رسا کاٹ دیتے اور اوپر سے تیر بھی برساتے تھے۔ تیروں کے جواب میں سواروں نے بھی تیر اندازی شروع کر دی۔ تیروں کے سائے میں چند ایک سپاہی اوپر چلے گئے۔ دیوار اتنی چوڑی نہیں تھی کہ اس پر لڑا جا سکتا۔ وہ اندر کود گئے۔ جانبازوں نے انہیں نرغے میں لے لیا، لیکن ایک آواز نے ان کا نرغہ توڑ دیا۔ دروازے ٹوٹ گئے ہیں۔ دونوں دروازوں سے للکار اٹھ رہی تھی، دروازوں پر آ جاؤ، دشمن اندر نہ آ جائے۔ حسن بن صباح کے جانباز دروازوں کی طرف اٹھ دوڑے۔ امیر ارسلان کے آدمیوں نے، جو اب سوار نہیں پیادے بن گئے تھے، ان جانبازوں پر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے، حالانکہ وہ قلعے کے اندر تھے اور ان کی تعداد بہت ہی تھوڑی تھی۔ باطنی جانبازوں نے باہر کے سواروں کو اندر تو نہ آنے دیا، انہوں نے جانوں کی بازی لگا دی تھی، لیکن یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ وہ زیادہ دیر اسی طرح جم کر نہیں لڑ سکیں گے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی لڑائی تھی جو چھوٹی سی ایک بستی میں لڑی گئی تھی، لیکن اس کی اہمیت اس وجہ سے ایک بڑی لڑائی جتنی تاریخی ہے کہ یہ حسن بن صباح کے باطنی فرقے اور سلجوقی مسلمانوں کا پہلا مسلح تصادم تھا، اور اسی تصادم میں اندازہ ہو گیا تھا کہ حسن بن صباح کے پاس کتنی طاقت ہے اور یہ طاقت کس قسم کی ہے۔ حسن بن صباح دیکھ رہا تھا کہ اس کے 70 جانباز اتنے بڑے سوار دستے کو روک نہیں سکیں گے، ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی تھی۔ حسن بن صباح ایک بلند چبوترے پر چڑھ گیا اور دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی بلند آواز سے کہہ رہا تھا، تیرا ایلچی مشکل میں آ گیا ہے اللہ، فرشتوں کو بھیج اللہ، اپنے نام پر جانے قربان کرنے والوں کو اتنے سخت امتحان میں نہ ڈال اللہ، فرشتے اتار اللہ، کفار کے طوفان سے بچا۔ وہ چپ ہو گیا اور آسمان کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کے بہت سے جانبازوں نے اسے دیکھا۔ یا حسن، اس کے ایک آدمی نے قریب آ کر گھبراہٹ سی کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اپنے فدائین دل چھوڑ بیٹھے ہیں، وہ باہر کو بھاگنے کا راستہ دیکھ رہے ہیں۔ حسن بن صباح نے اس شخص کو دیکھا، اس کے کپڑے خون سے لال ہو گئے تھے۔ حسن بن صباح نے آنکھیں بند کر کے آسمان کی طرف دیکھا۔ وحی نازل ہو گئی ہے۔ اس نے بلند آواز سے کہا، اللہ کا حکم آیا ہے، کوئی شخص باہر نہ نکلے، جو نکلے گا وہ دنیا میں جلے گا، اور جو ہمارے ساتھ رہے گا وہ دنیا میں فردوس بری دیکھے گا۔ حوریں اتر رہی ہیں، فرشتے اتر رہے ہیں، ہمارا ساتھ چھوڑنے والوں کے لیے آگ اتر رہی ہے، مدد آ رہی ہے۔ یہ وحی تمام جانبازوں تک پہنچا دی گئی۔ وہ فوراً ثابت قدم ہو گئے اور جم کر لڑنے لگے۔ ہم حسن بن صباح کے ساتھ رہیں گے، باطنیوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ لڑائی میں نیا ہی جوش اور قہر پیدا ہو گیا۔ امیر ارسلان کے جو آدمی کمندوں کے ذریعے اندر اتر گئے تھے، انہیں باطنیوں نے کاٹ ڈالا، اور آسمان سے فرشتے بھی اتر آئے۔ یہ 300 سوار اچانک کہیں سے نکلے، ان کے سر پر ٹاپوں کی آوازیں دور سے سنائی دی تھیں۔ امیر ارسلان کو ذرا سا بھی شبہ نہیں ہوا تھا کہ یہ ان کے دشمن سوار ہیں۔
اسے یہ توقع بھی نہیں تھی کہ اس کے لیے کہیں سے کمک آئے گی، اسے کمک کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ پھر یہ بھی تو کسی کو معلوم نہیں تھا کہ امیر ارسلان کہاں ہے۔ بہرحال اس کے ذہن میں یہ خدشہ آیا ہی نہیں تھا کہ یہ سوار جو چلے آ رہے ہیں، یہ اس کے لیے ایسی مصیبت چلی آ رہی ہے جس کا وہ سامنا نہیں کر سکے گا۔ ان 300 سواروں کی رفتار اتنی تیز تھی کہ امیر ارسلان کو کچھ سوچنے کا موقع ہی نہ ملا۔ گھنے جنگل کی ہری بھری جھاڑیوں، درختوں اور اونچی گھاس سے یہ سوار بے ترتیب سے گروہوں کی صورت میں سیلاب کی طرح چلے آ رہے تھے۔ وہ جوں جوں قریب آتے گئے پھیلتے گئے۔ بعض کے ہاتھوں میں برچھیاں تھیں اور باقیوں کے پاس تلواریں تھیں۔ انہوں نے یہ ہتھیار آگے کو کر رکھے تھے جس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ اس وقت بھی امیر ارسلان نے کوئی دفاعی اقدام نہ کیا، حتیٰ کہ وہ سوار ان کے سر پر آ گئے اور انہوں نے نعرہ لگایا، حسن بن صباح زندہ باد۔ اس وقت امیر ارسلان اور اس کے سواروں کو ہوش آئی، لیکن سنبھلنے اور سنبھل کر مقابلے میں آنے کا وقت گزر چکا تھا۔ ان سواروں نے امیر ارسلان کے 500 سواروں کو بے بس کر دیا۔ سلجوقیوں نے مقابلے میں جمنے کی بہت کوشش کی، لیکن حملہ آوروں کے انداز میں اتنا قہر اور غضب تھا کہ انہوں نے سلجوقی سواروں کو بالکل ہی بے بس کر کے کاٹ ڈالا۔ انہیں پتہ ہی نہ چلا کہ ان کا سالار امیر ارسلان مارا جا چکا ہے۔ امیر ارسلان کے سواروں میں سے چند ایک سوار نکل بھاگنے میں کامیاب ہوئے، یہ سب زخمی حالت میں تھے۔ ان میں مزمل آفندی بھی تھا، وہ بھی زخمی تھا۔ باقی زخمی تو ادھر ادھر چھپ گئے، ان میں بھاگنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ لیکن مزمل آفندی نے گھوڑے کا رخ مرو کی طرف کر دیا اور ایڑ لگا دی۔ ذہن میں قدرتی طور پر سوال اٹھتا ہے، کیا یہ 300 سوار واقعی فرشتے تھے جو اللہ نے حسن بن صباح کی مدد کے لیے بھیجے تھے؟ اور کیا واقعی اس پر وحی نازل ہوئی تھی؟ نہیں، یہ پہلے سے کیا ہوا ایک انتظام تھا، اور یہ انتظام احمد بن غتاش نے کیا تھا۔ داستان کو سارا قصہ پہلے سنا چکا ہے۔ قافلے سے نکلے ہوئے ایک سوار نے اصفہان پہنچ کر حسن بن صباح کو خبردار کر دیا تھا کہ سلجوقی سلطان نے اس کی گرفتاری کے لیے 500-600 گھڑ سواروں کا دستہ بھیجا ہے، اور یہ دستہ اصفہان کی طرف آ رہا ہے۔ احمد بن غتاش بھی حسن بن صباح کے ساتھ تھا۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ حسن بن صباح قلعہ تبریز میں چلا جائے۔ وہ چلا گیا۔ ان لوگوں کو خداوند تعالیٰ نے بڑے ہی تیز اور بہت دور تک سوچنے والے دماغ اور بہت دور تک دیکھنے والی نگاہیں دی تھی۔ انہوں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ خطرہ یہ تھا کہ امیر ارسلان اصفہان میں آ کر حسن بن صباح کو ڈھونڈے گا، اور کسی نہ کسی طرح اسے پتہ چل جائے گا کہ حسن بن صباح قلعہ تبریز میں چلا گیا ہے۔ یہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ احمد بن غتاش نے اسی مکان میں جہاں وہ اور حسن بن صباح ٹھہرے تھے سائز کا بہروپ دھار لیا تھا۔ یہ ایک قبیلے کے سردار کا مکان تھا، اور یہ سردار حسن بن صباح کا پیروکار باطنی تھا۔ احمد بن غتاش نے اس سردار سے کہا تھا کہ حسن بن صباح کو بچانے کے لیے زیادہ سے زیادہ ایسے سواروں کی ضرورت ہے جو شہ سوار ہوں، تیغ زنی اور برچھی بازی کی مہارت رکھتے ہوں، اور لڑائی میں جان کی بازی لگا دینے والے ہوں۔ یہ سردار اسی وقت ایک گھوڑے پر سوار ہوا۔ اس کے پیچھے ایک اور گھوڑا تھا جس کی باگ سائز کے ہاتھ میں تھی، اور سائز پیدل چل رہا تھا۔ لوگ جو راستے میں آتے تھے اس سردار کو جھک کر سلام کرتے تھے، اور وہ سائز کی طرف دیکھتے ہی نہیں تھے، کیونکہ وہ اس سردار کا سائز تھا۔ کسی کو ذرا سا بھی شبہ نہ ہوا کہ یہ سائز ابلیس کا چیلا نہیں بلکہ سرتا پا اور اندر سے بھی وہی ابلیس ہے جسے خداوند تعالیٰ نے آدم کو سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں دھتکار دیا اور اس پر لعنت بھیجی تھی۔ اب وہ ابلیس آدم کی اولاد کے لیے بڑا ہی دلکش اور اسلام کے لیے بہت ہی خطرناک دھوکہ بنا ہوا تھا، اور اولاد آدم اس کے تخلیق کیے ہوئے ابلیس حسن بن صباح کی ایسی مرید اور معتقد بنتی جا رہی تھی کہ اس پر جانیں قربان کر رہی تھی۔ شہر سے کچھ دور جا کر یہ سائز، جو دراصل احمد بن غتاش تھا، گھوڑے پر چڑھ کر بیٹھا، اور پھر سردار نے اور احمد بن غتاش نے گھوڑے دوڑا دیے۔ اصفہان سے تھوڑی ہی دور قزدین نام کا ایک قصبہ تھا۔ آج کے نقشوں میں اس نام کا کوئی مقام نہیں ملتا، اس لیے یہ بتانا ممکن نہیں ہے کہ یہ اصفہان سے کتنی دور تھا۔ تاریخ میں اس قصبے کا نام موجود ہے۔ یہ مقام ان دونوں کی منزل تھی۔
قزدین کا رئیس شہر ابو علی تھا، جس کا اس سارے علاقے میں اثر و رسوخ تھا۔ کچھ عرصہ پہلے اس شخص نے احمد بن غطاش کے ہاتھ میں بیعت کر لی تھی۔ یہ حسن بن صبح کی تربیت یافتہ ایک لڑکی کا اور اس حشیش کا کارنامہ تھا جو یہ لڑکی اسے دھوکے میں پلاتی رہتی تھی۔ احمد بن غطاش اور اس کا ساتھی سردار ابو علی کے گھر گئے اور اسے اس صورتحال سے آگاہ کیا کہ سلجوقی سلطان نے حسن بن صبح کی گرفتاری کے لیے سینکڑوں سواروں کا ایک دستہ بھیجا ہے۔ اسے بتایا کہ صورتحال کیا بن سکتی ہے اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ان تینوں نے فوراً فیصلہ کر لیا۔ ابو علی نے کہا کہ وہ جس قدر سوار مل سکے تیار کر لے گا۔ تاریخ میں نام ابو علی کا ہی آیا ہے۔ اس نے بہت ہی تھوڑے سے وقت میں 300 سوار تیار کر لیے اور پھر کمال یہ کیا کہ انہیں ایسی جگہ اکٹھا کر لیا جو قلعہ تبریز سے کچھ دور تھی۔ ان سواروں کو بتایا گیا کہ وہ ہر لمحہ تیاری کی حالت میں رہیں اور اشارہ ملنے پر قلعہ تبریز پہنچ جائیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ باطنیوں کی جڑیں کتنی مضبوط ہو کر کتنی دور تک پہنچ گئی تھی۔ ان کا جاسوسی کا نظام بھی بڑا تیز اور قابل اعتماد تھا۔ سالار امیر ارسلان کا دستہ اصفہان سے قلعہ تبریز پہنچا تو کسانوں اور تھکے ماندے مسافروں کے بحروب میں باطنی جاسوس اسے دور دور تک دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے لڑائی بھی دیکھی تھی۔ انہی میں سے کسی نے دیکھا کہ سلجوقی سوار قلعے میں داخل ہو جائیں گے اور اندر تمام باطنی مارے جائیں گے اور حسن بن صبح گرفتار ہو جائے گا۔ اس جاسوس نے ابو علی کو جا اطلاع دی۔ 300 سوار تیار تھے۔ انہیں پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ ان کے دلوں میں سلجوقیوں کی اتنی نفرت پیدا کی گئی تھی کہ وہ اس انتظار میں تھے کہ سلجوقی سامنے آئیں تو ان کے جسموں کے پرخچے اڑا دیں۔ اب انہیں موقع مل گیا۔ اشارہ ملتے ہی وہ قلعہ تبریز پہنچے اور سلجوقیوں کو بے خبری میں جا لیا۔ سلجوقی بے خبری اور غلط فہمی میں مارے گئے، ورنہ سلجوقیوں نے تو جنگجوئی میں دور دور تک دھاک بٹھائی ہوئی تھی، مگر یہاں دھاک حسن بن صبح کی بیٹھ گئی۔ اس کے جانبازوں اور بستی تبریز کے باشندوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ آسمان سے اترنے والے 300 سوار فرشتوں کا انتظام پہلے ہی کر لیا گیا تھا۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ حسن بن صبح پر وحی نازل ہوئی تھی اور یہ مدد بھی حسن کے کہنے پر خدا نے بھیجی تھی۔ مزمل آفندی گھوڑا دوڑاتا مرو جا رہا تھا۔ اس نے اپنے زخموں پر کپڑے کس کر باندھ لیے تھے، پھر بھی زخموں سے خون رس رہا تھا۔ وہ اس کوشش میں تھا کہ زندہ سلطان ملک شاہ تک پہنچ جائے اور ہوش میں رہے تاکہ اس قلعہ تبریز کی لڑائی کی خبر دے سکے اور اسے کہے کہ وہ فوراً جوابی حملے کے لیے فوج بھیجے۔ یہ 1 دن اور 1 رات کی مسافت تھی جو مزمل آفندی نے کم سے کم وقت میں طے کی اور رات کو مرو پہنچا۔ سلطان ملک شاہ سو گیا تھا۔ سلطان کو جگانے کی جرت بھی کوئی نہیں کر سکتا تھا، لیکن مزمل خون میں نہایا ہوا اور نیم جان تھا اور وہ سالار امیر ارسلان اور اس کے سوار دستے کی خبر لایا تھا۔ سلطان کو جگا کر بتایا گیا تو وہ بستر سے کود کر اٹھا اور ملاقات والے کمرے میں گیا۔ مزمل دروازے میں داخل ہوا تو اس کا وجود گرنے والے درخت کی طرح ڈول رہا تھا اور سر کبھی دائیں کبھی بائیں ڈھلک جاتا تھا۔ اس کے کپڑے خون سے لال ہو گئے اور زخموں سے تازہ خون رس رہا تھا۔ سلطان دوڑ کر اس تک پہنچا اور اسے اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ اسے دیوان پر بٹھاؤ، سلطان ملک شاہ نے دربان سے کہا اور خود ہی مزمل کو اٹھا لیا۔ دربان نے بھی مدد کی اور مزمل کو دیوان پر لٹا دیا۔ سلطان کے کپڑے بھی سامنے سے لال ہو گئے۔ اسے وہ شربت پلاؤ، سلطان نے دربان سے کہا۔ طبیب کو اور جراح کو بھی فوراً ساتھ لے آؤ۔ سلطان ملک شاہ نے شربت کا گلاس دربان کے ہاتھ سے لیا اور اسے دوڑا دیا، پھر مزمل کو سہارا دے کر اٹھایا اور اسے اپنے ہاتھ سے شربت پلایا۔ اب لیٹ جاؤ، سلطان نے مزمل آفندی کو لٹا کر پوچھا۔ تم بہت زخمی ہو۔ میں انشاءاللہ زندہ رہوں گا، مزمل نے بڑی مشکل سے ہانپتی کانپتی آواز میں کہا۔ میں نے حسن بن صبح کو قتل کرنے کا عہد کر رکھا ہے۔ میرا نام مزمل آفندی ہے۔ آپ کی فوج کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں۔ پہلے اپنے سوار دستے اور سالار امیر ارسلان کی خبر سن لے۔ امیر ارسلان مارا گیا ہے اور اپنے دستے کے شاید سارے ہی سوار بھی مارے گئے ہیں۔ کیا کہا؟ سلطان نے حیرت زدہ ہو کر کہا۔ ارسلان مارا گیا ہے؟ یہ ہوا کیسے؟ یہ لڑائی کہاں لڑی گئی ہے؟ قلعہ تبریز میں، مزمل آفندی نے جواب دیا۔ طبیب اور جراح دوڑے آئے۔
سلطان کے کہنے پر انہوں نے مزمل کے زخموں کو دھونا شروع کر دیا۔ سلطان نے مزمل کے لیے پھل اور میوے منگوائے، پھر زخمیوں کی مرہم پٹی ہوتی رہی۔ مزمل پھل اور میوے کھاتا رہا اور سلطان کو سناتا رہا کہ وہ کس طرح میمونہ کو حسن بن صبح کی قید سے فرار کر کے لایا تھا، اور رے میں ابو مسلم رازی کے ہاں میمونہ کو اپنی بیٹی شیمونہ مل گئی تھی۔ پھر اس نے حسن بن صبح کے تعاقب کا اور قلعہ تبریز کی لڑائی کا مکمل احوال سنایا۔ سلطان ملک شاہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اسی وقت اپنے ایک سالار قزل ساروق کو بلایا۔ یہ سالار ترک تھا۔ ابن اسیر نے لکھا ہے کہ قزل ساروق نامور سالار اور مشہور سلجوق جنگجو تھا۔ سلطان نے اسے کہا کہ وہ کم از کم 1000 سواروں کا دستہ لے کر ابھی قلعہ تبریز کو روانہ ہو جائے۔ قزل ساروق سمجھ گیا کہ بہت جلدی تبریز پہنچنا ہے۔ وہ 1000 منتخب سواروں کے ساتھ حیران کن کم وقت میں قلعہ تبریز پہنچ گیا، لیکن وہاں امیر ارسلان اور اس کے سواروں کی لاشوں کے سوا کچھ بھی نہ ملا۔ کسی بھی لاش کے ساتھ ہتھیار نہیں تھا، ایک بھی گھوڑا نہیں تھا۔ ہتھیار بھی اور گھوڑے بھی باطنی لے گئے تھے۔ قزل ساروق قلعے کے اندر گیا، کوئی ایک بھی انسان نظر نہ آیا، مکان خالی پڑے تھے۔ آگ لگا دو، قزل ساروق نے کہا۔ کچھ ہی دیر بعد مکانوں سے شعلے اٹھنے لگے اور دھواں آسمان تک پہنچنے لگا۔ قبریں کھودو اور اپنے ساتھیوں کو دفن کر دو، قزل ساروق نے اپنے سواروں سے کہا۔ ہم یہاں شاید اسی لیے آئے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کو دفن کریں اور اس بستی کو آگ لگا دیں اور واپس چلے جائیں۔ ہم یہاں کچھ دن ٹھہریں گے۔ داستان کو جس دور کی داستان سنا رہا ہے وہ ابلیس کا دور تھا۔ قرآن حکیم کی وہ پیشن گوئی جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 11 سے 23 تک واضح الفاظ میں آئی ہے، حرف بہ حرف صحیح ثابت ہو رہی تھی۔ ان آیات کا مفہوم یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے ابلیس کو سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں دھتکار دیا اور اسے کہا کہ تو ذلیل و خوار ہوتا رہے گا۔ تو ابلیس نے کہا کہ مجھے روز قیامت تک مہلت دے۔ اللہ نے اسے مہلت دے دی۔ ابلیس نے کہا، اب دیکھنا میں تیرے ان انسانوں کو کس طرح گمراہی میں ڈالتا ہوں۔ میں تیرے سیدھے راستے پر گھات لگا کر بیٹھوں گا اور تیرے انسانوں کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے اور ہر طرف سے گھیروں گا۔ پھر تو دیکھے گا کہ ان میں سے بہت سے تمہارے شکر گزار نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا سے کہا کہ جنت میں رہو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ گنہگاروں میں لکھے جاؤ گی۔ شیطان نے آدم سے کہا کہ اللہ نے اس درخت کو تمہارے لیے اس لیے شجر ممنوع قرار دیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ اور تمہیں وہ زندگی نہ مل جائے جس کی موت ہوتی ہی نہیں، یعنی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی۔ ابلیس نے قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ ابلیس نے زبان کا ایسا جادو چلایا اور الفاظ کا ایسا طلسم پیدا کیا کہ آدم اور حوا کو شیشے میں اتار لیا۔ انہوں نے شجرہ ممنوعہ کا پھل چکھا اور اللہ کی اس حکم عدولی کے نتیجے میں آدم اور حوا کے ستر بے نقاب ہو گئے اور وہ درختوں کے پتوں سے ستر ڈھانپنے لگے۔ بات یہ سامنے آئی ہے کہ یہ ابلیس تھا جس نے آدم اور حوا کو ایک دوسرے کی شرمگاہوں سے روشناس کرایا، انسان میں تجسس کی بیتابی پیدا کی اور یہ جذبہ بھی کہ اللہ جس کام سے منع کرے وہ ضرور کر کے دیکھو اور شجر ممنوعہ کا پھل ضرور چکھو۔ حسن بن صبح نے یہی ابلیسی حربے استعمال کیے اور انسان کی ستر پوشی کو برہنگی میں بدل دیا، مرد پر عورت کی برہنگی کا طلسم طاری کیا اور یہ تاثر پیدا کیا کہ شجرہ ممنوعہ کا پھل ضرور کھاؤ۔ ابلیس اپنا یہ عہد پورا کر رہا تھا کہ اللہ کے سیدھے راستے پر گھات لگا کر بیٹھوں گا اور اللہ کے بندوں کو ہر طرف سے گھیر کر اپنے راستے پر چلاؤں گا۔ 5ویں صدی ہجری میں حسن بن صبح کے سیدھے راستے پر گھات لگا کر اور اللہ کے بندوں کو ہر طرف سے گھیر کر اپنے راستے پر چلا رہا تھا۔ قلعہ تبریز کی لڑائی میں سلجوقی سالار امیر ارسلان مارا گیا، اس کے 500 مجاہدین ہلاک یا زخمی ہو گئے، تو مزمل آفندی نے شدید زخمی حالت میں مرو پہنچ کر سلطان ملک شاہ کو لڑائی کے اس انجام کی اطلاع دی اور اس کا زندہ رہنا معجزہ تھا۔ جب سے مزمل آفندی سالار امیر ارسلان اور اس کے 500 سواروں کے ساتھ چلا گیا تھا،
رے میں شیمونا نے روزمرہ کا معمول بنا لیا تھا کہ بار بار چھت پر چلی جاتی اور اس راستے کو دیکھنے لگتی جس راستے پر مزمل آفندی چلا گیا تھا۔ شیمونا کو معلوم تھا کہ 2-4 دنوں میں ادھر سے کوئی اطلاع نہیں آئے گی۔ بغداد سے اتنی جلدی اطلاع آ ہی نہیں سکتی تھی، لیکن شیمونا مزمل آفندی کی محبت میں پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ وہ حقائق کو تو قبول نہیں کر رہی تھی۔ وہ چھت پر جا کر کبھی بالائی منزل کا اس طرف والا دریچہ کھول کر اس راستے کو دیکھنے لگتی تھی۔ اسے قاصد کا انتظار تھا، اور اسے انتظار تھا کہ مزمل اسی راستے سے واپس آئے گا۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ تاثر ہوگا، سینہ پھیلا ہوا اور گردن تنی ہوئی ہوگی، اور حسن بن صباح اس کے ساتھ ہوگا، زندہ یا مردہ۔ دنوں پہ دن گزرتے جا رہے تھے، نہ جانے کتنی راتیں بیت گئیں، مزمل نہ آیا، مرو سے کوئی قاصد نہ آیا۔ شیمونا 2-3 بار اس کی ماں میمونہ نے اسے کہا تھا، ایک آدمی کی محبت میں گرفتار ہو کر تم دنیا کو بھول گئی ہو، تمہیں دن اور رات کا ہوش نہیں رہا، میں صرف اس کا انتظار نہیں کر رہی جسے میں چاہتی ہوں۔ شیمونا نے ماں سے کہا تھا، میں حسن بن صباح کے انتظار میں ہوں، اگر وہ زندہ آیا تو میں اسے زنجیروں میں بندھا دیکھنا چاہوں گی، اور اگر اس کی لاش آئی تو میں سمجھوں گی کہ میرا زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ مزمل اسے زندہ یا مردہ لے کر ہی آئے گا۔ شیمونا کو کوئی قاصد یا مزمل آفندی آتا نظر نہیں آتا تھا۔ راستہ ہر روز کی طرح شہر سے نکل کر درختوں اور کھیتوں میں بل کھاتا، دور ایک پہاڑی میں گم ہو جاتا تھا۔ اسے ہر روز ویسے ہی اونٹ، گھوڑے، بوجھ اٹھائے ہوئے ٹٹو اور پیدل چلتے ہوئے لوگ نظر آتے تھے۔ شیمونا کی بے چینی اور بےتابی بڑھتی جا رہی تھی، اور وہ اکتانے بھی لگی تھی۔ اس کی مزاجی کیفیت بھی کچھ اکھڑ سی گئی تھی۔ آخر ایک روز دن کے پچھلے پہر دور سے اسے ایک گھوڑ سوار آتا نظر آیا۔ گھوڑے کی رفتار اور انداز بتاتا تھا کہ وہ کوئی عام سا مسافر نہیں۔ شیمونا کی نظریں اس پر جم گئیں اور اس کے ساتھ ساتھ شہر کی طرف آنے لگیں۔ گھوڑ سوار شہر میں داخل ہوا تو شیمونا کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ شہر کی گلیوں میں گم ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ امیر شہر ابو مسلم رازی کے گھر کے قریب ایک گلی سے نکلا۔ شیمونا دوڑتی نیچے آئی۔ گھوڑ سوار اس شاہانہ حویلی کے احاطے میں داخل ہو رہا تھا۔ تم قاصد تو نہیں ہو؟ شیمونا نے اسے پوچھا۔ ہاں بی بی، سوار نے گھوڑے سے اترتے ہوئے کہا، میں قاصد ہوں، امیر شہر سے فوراً ملنا ہے۔ کہاں سے آئے ہو؟ مرو سے آیا ہوں۔ سالار امیر ارسلان اور مزمل کی کوئی خبر لائے ہو؟ شیمونا نے بچوں کے سے بے تحاشا اشتیاق سے پوچھا۔ انہی کی خبر لایا ہوں۔ کیا خبر ہے؟ شیمونا نے تڑپ کر پوچھا۔ امیر شہر کے سوا کسی اور کو بتانے والی خبر نہیں، قاصد نے جواب دیا۔ شیمونا دوڑتی اندر گئی، دربان کے روکنے پر بھی نہ رکی۔ ابو مسلم رازی اپنے کسی کام میں مصروف تھا۔ شیمونا نے ایسی زور سے دروازہ کھولا کہ ابو مسلم رازی چونک اٹھا۔ مرو سے قاصد آیا ہے، شیمونا نے بڑی تیزی سے کہا، اسے فوراً بلا لیں۔ ابو مسلم رازی نے ابھی کچھ جواب نہیں دیا تھا کہ شیمونا باہر کو دوڑ پڑی اور قاصد کو ابو مسلم رازی کے پاس لے گئی۔ کیا خبر لائے ہو؟ ابو مسلم رازی نے پوچھا۔ قاصد نے شیمونا کی طرف دیکھا اور پھر ابو مسلم رازی کی طرف دیکھا۔ بات بالکل صاف تھی، قاصد شیمونا کے سامنے پیغام نہیں دینا چاہتا تھا۔ تم ذرا باہر چلی جاؤ شیمونا، ابو مسلم رازی نے کہا۔ شیمونا وہاں سے ہلی بھی نہیں اور کچھ بولی بھی نہیں۔ اس کی نظریں ابو مسلم رازی کے چہرے پر جم گئی تھیں، اور اس کے اپنے چہرے کا تاثر یک لخت بدل گیا تھا۔ رازی کی دانشمندی نے راز پا لیا۔ وہ شیمونا کی اس بات کو سمجھتا تھا، اس لڑکی نے ابو مسلم رازی کے دل میں اپنی قدر و منزلت پیدا کر لی تھی۔ ہاں، ابو مسلم رازی نے قاصد سے پوچھا، کیا خبر لائے ہو؟ خبر اچھی نہیں امیر شہر، قاصد نے کہا۔ سالار امیر ارسلان مارے گئے ہیں، اور ان کے 500 سواروں میں سے شاید ہی کوئی زندہ بچا ہو۔ مزمل آفندی کی کیا خبر ہے؟ شیمونا نے تیزی سے اٹھ کر پوچھا۔ خاموش رہو شیمونا، ابو مسلم رازی نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، میں تمہیں باہر بھیج دوں گا۔ تم ایک آدمی کا غم لیے بیٹھی ہو، اور ہم اس سلطنت اور دین اسلام کے لیے پریشان ہو رہے ہیں۔ اس نے قاصد سے کہا،
آگے بولو۔ مزمل آفندی زندہ ہے، قاصد نے کہا، لیکن بہت بری طرح زخمی ہے۔ وہ مرو میں سلطان عالی مقام کے پاس ہیں، وہی آگے کی خبر لائے تھے۔ قاصد نے ابو مسلم رازی کو تفصیل سے وہ خبر سنائی جو مزمل آفندی نے سلطان ملک شاہ کو سنائی تھی۔ پھر اس نے یہ بتایا کہ اب سلطان مکرم نے سالار غزل ساروق کو 1000 سوار دے کر حسن بن صباح کی گرفتاری اور اس کے پیروکاروں کی تباہی کے لیے بھیج دیا تھا۔ قاصد پیغام دے چکا تو ابو مسلم رازی نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ میں مرو جانا چاہتی ہوں، شیمونہ نے کہا، آپ مجھے اسی قاصد کے ساتھ بھیج دیں۔ تم وہاں جا کر کیا کرو گی؟ ابو مسلم رازی نے پوچھا۔ میں مزمل آفندی کی تیمارداری کروں گی، شیمونہ نے جواب دیا۔ اس شخص نے مجھ پر جو احسان کیا ہے کیا میں یہ بھول سکتی ہوں؟ اس نے مجھے بچھڑی ہوئی ماں سے ملایا ہے، اور امیر شہر میں نے اور مزمل آفندی نے عہد کیا ہے اور قسم کھائی ہے کہ حسن بن صباح کو ہم دونوں قتل کریں گے۔ اس مقصد کے لیے میں مزمل کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ ایسے کام جذبات کے جوش سے نہیں ہوا کرتے شیمونہ، ابو مسلم رازی نے کہا۔ اس کے لیے تجربے کی اور دور اندیشی سے ہر پہلو پر غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم میرے ساتھ رہو، تمہاری ماں یہی ہے، میرا بھی یہی مقصد ہے۔ حسن بن صباح جب یہاں آیا تھا تو میں نے اس کی گرفتاری کا حکم دے دیا تھا، لیکن اسے قبل از وقت پتہ چل گیا اور وہ فرار ہو گیا۔ میں نے بھی حسن بن صباح کے قتل کو اپنی زندگی کا مقصد بنا رکھا ہے۔ پھر اس لیے بھی میں تمہیں وہاں نہیں بھیج سکتا کہ مزمل آفندی سلطان کے پاس ہے۔ میری بات اور ہے، سلطان کے ہاں فضا اور ماحول کچھ اور ہے۔ انہوں نے مزمل آفندی کو اپنی نگرانی میں رکھا ہوگا اور وہ پریشان بھی ہوں گے کہ امیر ارسلان جیسا سالار اپنے تمام سواروں کے ساتھ مارا گیا ہے۔ یہ پریشانی اب مجھے بھی لاحق ہو گئی ہے کہ حسن بن صباح کے پاس اتنی فوجی طاقت اکٹھی ہو گئی ہے کہ اس نے 500 سلجوقی سواروں کو ختم کر دیا ہے۔ کسی کو سلجوقی کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جان کی بازی لگا دینے والا جنگجو ہے اور ناقابل تسخیر۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ حسن بن صباح کے پیروکار سلجوقیوں سے زیادہ سرفروش ہیں۔ تم یہیں رہو، ہو سکتا ہے سلطان تمہارا وہاں جانا پسند نہ کریں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں اس بنا پر شک کی نظروں سے دیکھیں کہ تم نے حسن بن صباح کے زیر سایہ تربیت حاصل کی ہے۔ ابو مسلم رازی نے شیمونہ کی ماں کو بلایا اور اسے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کے جذبات کو اپنے قابو میں لے لے۔ سالار غزل ساروق نے تبریز کے قلعہ نما بستی کو نظر آتش کر دیا، لیکن وہ اس بستی کو نظر آتش کرنے کے لیے نہیں گیا تھا۔ یہ تو غصے کا اظہار تھا جو اس نے کیا۔ اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ حسن بن صباح اور اس کے جنگجو پیروکار کہاں ہیں۔ اس نے جو لاشیں دیکھی تھیں ان میں سالار امیر ارسلان کی سواروں کی لاشیں زیادہ تھیں اور حسن بن صباح کے آدمیوں کی لاشیں بہت ہی تھوڑی تھیں۔ سالار غزل ساروق کے ساتھ جاسوسی کرنے والے آدمی بھی تھے، بھیس اور حلیہ بدلنے کا بھی ان کے پاس انتظام تھا۔ غزل ساروق نے اپنے 4 آدمیوں کو جاسوسی کے لیے تیار کیا اور انہیں ضروری ہدایات دے کر ادھر ادھر بھیج دیا۔ اس نے خود ذرا سا بھی آرام نہ کیا، اپنے 2-3 ماتحت کمانڈروں کو ساتھ لے کر تبریز سے کچھ دور زمین کو کھوجنے کے لیے چلا گیا۔ اس نے ہر طرف زمین دیکھی۔ حسن بن صباح اکیلا ہی تو نہیں تھا کہ اس کا کھرا کھوجنا ملتا، اس کے ساتھ بہت سے لوگ تھے جن میں گھوڑ سوار بھی تھے۔ ایک جگہ مل ہی گئی، زمین گواہی دے رہی تھی کہ یہاں سے ایک قافلہ یا لشکر گزرا ہے۔ غزل ساروق زمین کے یہ نشان دیکھتا ہوا آگے آگے بڑھتا گیا۔ یہ کوئی عام راستہ نہیں تھا، یہ لوگ اونچی نیچی زمین پر چلتے گئے۔ آگے ایک ندی تھی، وہ اس ندی میں سے بھی گزرے تھے۔ اگر یہ کوئی پرامن لوگوں کا قافلہ ہوتا تو کسی باقاعدہ پگڈنڈی پر جا رہا ہوتا یا ہموار زمین پر چلتا۔ یہ قافلے لوٹنے والے ڈاکوؤں کا گروہ بھی ہو سکتا تھا اور یہ حسن بن صباح کا گروہ بھی ہو سکتا تھا۔ زمین کے ان نشانات سے تو صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ کس سمت کو جا رہے ہیں، لیکن اصل بات تو یہ معلوم کرنی تھی کہ وہ کہاں گئے۔ آگے ایسا پہاڑی سلسلہ شروع ہو جاتا تھا جس کے اندر کسی آبادی کا گمان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سالار غزل ساروق ایک جگہ رک گیا۔ اس کا آگے جانا ٹھیک نہیں تھا کیونکہ وہ دور سے پہچانا جاتا تھا کہ یہ کسی شہر کا امیر یا فوج کا سالار ہے۔ اس نے اپنے ماتحتوں سے کہا،
کہ اس طرف اپنا کوئی آدمی بھیس بدل کر جائے تو کچھ سراغ مل سکتا ہے۔ ایک ماتحت نے اسے کہا کہ تبریز واپس چل کر ایک اور آدمی کو اس سمت پر روانہ کر دیتے ہیں۔ وہ واپس تبریز آ گئے۔ بہت دیر بعد ایک شتر سوار آتا نظر آیا۔ وہ بڑی تیز رفتار سے آ رہا تھا۔ قریب آیا تو وہ اپنا ایک جاسوس نکلا جسے الگ صبح بھیجا گیا تھا۔ وہ اونٹ سے اترا اور اپنے سالار کے پاس گیا۔ سراغ مل گیا ہے، جاسوس نے کہا۔ میں نے گھوڑوں، اونٹوں اور آدمیوں کے پاؤں کے نشان دیکھے اور ان پر چلتا گیا۔ یہ نشان مجھے ایک جگہ لے گئے جہاں 3 مکان تھے جن کے مکینوں کے بچے مکانوں سے کچھ دور کھیل رہے تھے۔ میں اونٹ سے اترا اور ان بچوں سے پوچھا کہ ادھر ایک قافلہ گیا ہے۔ میں اس قافلے سے بچھڑ گیا تھا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ وہ قافلہ کدھر گیا ہے؟ بچوں نے مجھے صرف سمت بتائی۔ اس جاسوس نے اپنے سالار کو جو تفصیل بتائی وہ یوں تھی کہ جب یہ شخص بچوں سے پوچھ رہا تھا اس وقت ان مکانوں کے رہنے والے کسی آدمی نے دیکھ لیا اور اس کے پاس آ کر پوچھا کہ وہ کون ہے اور کیا چاہتا ہے۔ اس نے وہی بات کہی جو وہ بچوں سے کہہ چکا تھا کہ وہ اس قافلے سے بچھڑ گیا ہے۔ وہ ایک عجیب قافلہ تھا، اس آدمی نے کہا۔ اس میں بہت سے آدمی تھے جو زخمی تھے، ان کے کپڑے خون سے لال تھے۔ ان میں کچھ گھوڑوں پر سوار تھے اور کچھ اونٹوں پر، اور چند ایک پیدل بھی چل رہے تھے۔ ہمیں تو وہ قافلوں کو لوٹنے والے ڈاکو لگتے تھے۔ ان کے ساتھ جو اونٹ تھے ان میں سے 2 اونٹوں پر پالکیاں تھیں، دونوں میں ایک ایک یا شاید 2 عورتیں تھیں۔ ہمیں شک ہے کہ وہ ڈاکو تھے۔ انہوں نے کسی قافلے کو لوٹنے کی کوشش کی ہوگی اور قافلے والوں نے مقابلہ کر کے انہیں مار بھگایا ہوگا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو میرے دوست، جاسوس نے کہا۔ وہ ڈاکوؤں کا ہی گروہ ہے۔ انہوں نے ایک قافلے پر حملہ کیا تھا لیکن ناکام رہے کیونکہ اس قافلے میں لڑنے والے بہت سے آدمی تھے۔ انہوں نے ان ڈاکوؤں کے کئی ایک آدمی مار ڈالے اور باقی بھاگ آئے۔ میں سلجوقی فوج کا آدمی ہوں اور اس قافلے کا سراغ لیتا پھر رہا ہوں۔ اگر تم بتا سکو کہ یہ لوگ کہاں گئے ہیں تو تمہیں سلطان کی طرف سے جھولی بھر کر انعام ملے گا۔ میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ وہ کہاں گئے ہیں، میں صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ اس پہاڑی علاقے کے اندر پرانے زمانے کا ایک چھوٹا سا قلعہ ہے جو دراصل قلعے کے کھنڈرات ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ اس قلعے میں گئے ہوں۔ ان پہاڑیوں کے اندر کوئی اور آبادی نہیں، بڑے بڑے غار ہیں جہاں صرف ڈاکو ہی جا سکتے ہیں۔ کسی اور نے وہاں جا کر کیا کرنا ہے؟ قزل صاروخ کا جاسوس وہیں سے واپس آ گیا اور اپنے سالار کو بتایا۔ اس جاسوس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ جب وہاں سے قافلے کا سراغ لے کر واپس آ گیا تھا تو پیچھے کیا ہوا۔ ہوا یہ تھا کہ جب جاسوس وہاں سے چلا تو ایک بوڑھا آدمی مکان سے نکلا اور اس نے اپنے اس آدمی کو بلایا اور پوچھا کہ وہ شتر سوار کون تھا اور کیا کہتا تھا۔ اس نے اس بوڑھے کو بتا دیا کہ وہ کیا پوچھ رہا تھا اور اس نے کیا بتایا تھا۔ بے وقوف آدمی، بوڑھے نے کہا، جانتے ہو تم نے کیا کیا ہے؟ یہ سلطان کی فوج کا آدمی تھا، اس آدمی نے کہا۔ وہ ڈاکوؤں کے اسی گروہ کی تلاش میں تھا۔ میں جو جانتا تھا وہ اسے بتا دیا ہے۔ اگر سلطان کی فوج نے ان ڈاکوؤں کو پکڑ لیا تو مجھے انعام ملے گا۔ تمہیں انعام بعد میں ملے گا، بوڑھے نے کہا، لیکن انعام لینے کے لیے نہ تم زندہ رہو گے نہ ہم میں سے کوئی زندہ رہے گا۔ تم نے ہم سے پوچھ کر بات کرنی تھی۔ تم نے جس کی نشاندہی کی ہے وہ حسن بن صباح تھا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ حسن بن صباح کون ہے؟ ہاں، اس بوڑھے نے جواب دیا۔ وہ آسمان سے اترا ہے اور خدا نے اسے اپنا ایلچی بنا کر بھیجا ہے۔ وہ خدا کے بندوں کو سیدھا راستہ دکھانے آیا ہے، بوڑھے نے کہا۔ اس کے مقابلے میں کتنا ہی بڑا لشکر آ جائے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ آسمان سے معلوم نہیں جنات اترتے ہیں یا قہر برسانے والے فرشتے آ جاتے ہیں جو لشکر کو کاٹ کر پھینک جاتے ہیں۔ کیا تم نے تبریز کی لڑائی نہیں سنی؟ ابھی چند دن ہی تو گزرے ہیں، سلطان کا پورا لشکر اپنے ہی خون میں ڈوب گیا تھا۔ ہاں سنا تھا، اس نے کہا۔ مکانوں سے ایک اور آدمی نکل آیا۔ بوڑھے نے اسے بتایا کہ اس نے سلطان کے ایک جاسوس کو بتا دیا ہے کہ حسن بن صباح ادھر چلا گیا ہے۔
یہ تو نیم پاگل ہے، دوسرے آدمی نے کہا۔ یہ تو میں جانتا ہوں، بوڑھے نے کہا، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ سلطان نے حسن بن صباح کے پیچھے فوج بھیج دی تو کیا ہم نہ مارے جائیں گے؟ وہ حسن بن صباح ہی تھا جو تبریز سے اپنے تمام پیروکاروں کو اور ابو علی کے قصدین سے بھیجے ہوئے 300 سواروں کو اپنے ساتھ لے کر یہاں سے گزرا تھا۔ ان مکانوں کے قریب آیا تو تمام مکین باہر آ کر راستے میں کھڑے ہو گئے۔ حسن بن صباح نے انہیں دیکھا تو اپنے 2 مصاحبوں سے کہا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ کسی کو پتہ نہ چلنے دیں کہ ہم ادھر سے گزرے ہیں۔ اگر انہوں نے کسی کو بتایا تو ان کے بچے سے بوڑھے تک کو قتل کر دیا جائے گا اور ان کے مکانوں کو آگ لگا دی جائے گی۔ اب ان کے لیے یہ صورت پیدا ہو گئی تھی کہ ان کے ایک آدمی نے، جسے وہ نیم پاگل کہہ رہے تھے، ایک جاسوس کو بتا دیا تھا کہ وہ لوگ آگے گئے ہیں، اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ ان پہاڑیوں کے اندر ایک قدیم قلعے کے کھنڈرات ہیں اور ہو سکتا ہے وہ اسی علاقے میں گئے ہوں۔